السلام علیکم گائز، ہاؤ یو. یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے دوستوں کہ افغان طالبان اس وقت کس طرح سے ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں. ٹی ٹی پی ہو یا بی ایل اے ہو، بیسکلی یہ افغان طالبان ہی انہیں سپورٹ کر رہے ہیں. افغان طالبان جب تک سوویت یونین کے ساتھ لڑتے تھے ہم ان کے ساتھ تھے. وہ جہاد تھا، یو ایس کے ساتھ لڑے، جہاد تھا، کوئی اسے ڈینائی نہیں کر رہا. ہماری ملٹری، ہماری فورسز تک نے انہیں سپورٹ کیا اور ان کی سپورٹ کی وجہ سے ہی وہ جیتے ہیں. لیکن آج جو ہیں طالبان پراکسی بن چکے ہیں انڈیا کی. انڈیا کو اس چیز سے دوستوں کوئی غرض نہیں ہے کہ افغان طالبان کو کتنا نقصان پہنچتا ہے یا ان کی وجہ سے افغانستان کو کتنا نقصان پہنچتا ہے. کوئی غرض نہیں ہے. ان کو غرض ہے کہ ہم افغانستان کو، طالبان کو استعمال کر کے پاکستان کو کس طرح نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور وہ وہی کر رہے ہیں. اس وقت جو مشقیں چل رہی ہیں افغانستان میں، انڈیا نے ان کو پلینز دی ہیں، ان پہ باقاعدہ انڈیا کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں. اور افغانستان یہ بات کس طرح تو سوچنے سے قاصر ہو گیا کہ 40 سال افغانستان جنگ میں رہا ہے اور انڈیا نے ان کی مخالف، ان کے دشمنوں کو، سوویت یونین کو اور یو ایس کو اس کے اگینسٹ میں سپورٹ کیا ہے. افغانوں کے مخالف، افغانوں کے اگینسٹ میں ان کو سپورٹ کیا ہے. اور اس وقت پاکستان سب سے بڑا سپورٹر تھا. اس وقت پاکستان سب سے بڑا سپورٹر تھا افغانستان کا، جنہوں نے 40 سال تک افغانوں کو اپنے بھائیوں کی طرح سمجھا ہے. آج بھی ہم انہیں اپنے بھائیوں کی طرح ہی سمجھتے ہیں. 40 سال ان کو ہم نے گھر دیے، کاروبار دیے، ان کو اپنے بالکل بھائیوں سے بڑھ کے ان کو محبت دی. اور آج وہی لوگ، وہی افغان طالبان اسلام کے خلاف اور پاکستان کے خلاف، پاکستانی افواج کے خلاف ان کو مرتد کہہ رہے ہیں، کافر کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ، اور ان کے خلاف ہو گئے. اور ساتھ کس کا دے رہے ہیں؟ انڈیا کا، جو کہ پکا کافر ہے اور ایجنٹ ہے یہود اور نصارہ کا، جس نے ہمیشہ افغانستان کے خلاف پروپیگنڈا بھی کیا، افغانستان کے خلاف اپنی زمین بھی دی، اپنے ہتھیار بھی دیے کہ مارو ان کو. اور اس وقت پاکستان نے ان کا ساتھ دیا. 40 سال ہم نے ان پہ احسانات در احسانات در احسانات کیے. اس کے باوجود میرے دوستوں اس وقت وہ پاکستان کے خلاف ہو چکے ہیں. اور یہ بی ایل اے اور ٹی ٹی پی، یہ دونوں ایکچولی میں ان کو کنٹرول جو کر رہے ہیں وہ افغان طالبان کر رہے ہیں. تو جو مذاکرات ہم نے کرنے ہیں، یہ ہماری گورنمنٹ جو کر رہی ہے، وہ مذاکرات ہونے چاہیے ڈائریکٹلی افغان طالبان سے. یہ کہا جائے کہ ہم انہیں آپ کا اعلی کار سمجھتے ہیں، آپ جو ہیں وہ انہیں روکیں بائی ہوک اینڈ کروک ایٹ اینی کاسٹ. اگر آپ نے ان کو بائی ہوک اینڈ کروک ایٹ اینی کاسٹ نہیں روکا تو پھر ہم میدان میں آئیں گے. اس وقت سب سے بڑا اعلی کار دوستوں جو ہے وہ افغان طالبان کا ٹی ٹی پی اور بی ایل اے ہے. وہ ان کے باقاعدہ جیبوں سے، اور یہ ایویڈنسز سینکڑوں کی تعداد میں موجود ہیں، کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے، ان کی جیبوں سے باقاعدہ جو کارڈ نکلیں، افغان طالبان ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کی تنخواہیں دیتے ہیں، ان کے گھر والوں کا، ان کے علاج معالجے کا، سب چیزوں کا وہ خیال افغان طالبان کر رہے ہیں. کون؟ کس کا؟ بی ایل اے کا اور ٹی ٹی پی کا. تو اتنی بڑی بات ہے یہ دوستوں. فریق اصل میں افغان طالبان ہے، فریق جو ہے ٹی ٹی پی اور بی ایل اے نہیں ہے. فریق اصل میں افغان طالبان ہیں. ان سے مذاکرات ہونے چاہیے، اور دو ٹوک مذاکرات 2+2=4 کی طرح ہونے چاہیے، اور اس کا کوئی حل نکلنا چاہیے. 4 سال سے ان کو ہم سمجھا رہے ہیں. 500 سے زیادہ دفعہ ان کو خط لکھا جا چکا ہے، 500 سے زیادہ مرتبہ، اور باقاعدہ ان کے ایمبیسڈر کو بلا کر ایک بات 800 سے زیادہ، اور یہ ان ریکارڈ یہ باتیں ہیں ساری، 800 سے زیادہ مرتبہ افغان ایمبیسڈر کو بلا کر ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کے لیے وارنٹ کیا گیا ہے. اس کے باوجود یہ نہیں مان کے دے رہے. تو 4 سال ہو چکے ہیں اس کے مذاکرات کرتے، لیکن آج تک یہ نہیں مانے. تو اب اس کا حل کیا؟ 400 سال اور لگ جائیں گے اگر ہم نے فریق اصل پارٹی کو نہیں بنایا. اور اصل پارٹی کون ہے؟ وہ افغان طالبان ہیں. ان کو فریق بنایا جائے اور ان سے ڈائریکٹلی یہ کہا جائے کہ آپ ہم پہ حملے کر رہے ہیں، آپ حملے روکیں، ورنہ آپ ہی اس کے کانسیکوینسز کے ذمہ دار ہوں گے.